بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ تو کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ الحروف الجارہ کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم لوگ اسماء الاستفہام کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ حروف کی ایک ٹائپ ہے جو سپورٹنگ ورڈز کے بارے میں اب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو کیا ہے؟ اسماء الاستفہام یا حروف الاستفہام دونوں بولتے ہیں، یعنی جو انٹروگیٹو پروناؤنس ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں۔ تو استفہام کا مطلب ہوتا ہے انٹروگیٹ کرنا، سمجھنے، یعنی پوچھنا یا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ فہم سے ہے استفہام، یعنی سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ جو ہے اس کو حروف الاستفہام بھی بولتے ہیں اور اسماء الاستفہام بھی بولتے ہیں۔ بٹ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سپورٹنگ ورڈز ہے۔ یہ اسم کی جمع اسماء، اب دیکھیے یہ ہے من، جو کہ بہت مشہور ورڈ ہے، اور من کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اسم سے پہلے بھی آتا ہے، فعل سے پہلے بھی آتا ہے، پروناؤن سے پہلے بھی آتا ہے، یہ سب کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ تو اب من، اور یہ ہو گیا پروناؤن انت، من انت، من انت، تم کون ہو، ہو آر یو۔ من فعل، من فعل ھذا، یہ فعل ورب ہو گیا، فعل، جو قرآن میں بھی ہے۔ جو حضرت ابراہیم نے بت کو توڑا تو یہ کوشچن ہے کہ لوگوں نے پوچھا من فعل ھذا، یہ کس نے کیا؟ من کون، فعل کیا، ھذا یہ، مطلب یہ کس نے کیا۔ تو استعمال بھی دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے من پہلے حرف استفہام جو ہے، یہ پھر ورب ہے، اور پھر جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ اس کے بعد یہ ہے من انصاری، انصار مطلب مدد کرنے والے۔ تو یہ انصار، یہ جمع ہے، مدد کرنے والے۔ اور اس میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کتابی، یہ جو یا ہے میری کتاب، تو یہ ہے انصاری، میرے مددگار۔ انصاری میرے مددگار۔ تو من انصاری جو ہے قرآن میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کہ میرے مددگار کون ہیں، کس لیے؟ اللہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے کاز کے لیے جو ہے وہ میرے کون مددگار ہے۔
یہاں پہ دیکھیے من کس طرح سے پہلے شروع میں آیا ہے، پھر یہ پلیورل اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پروناؤن اٹیچ ہے، اور پھر الا یہ حرف جر ہے جو کل ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ مجرور ہے، اور اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجرور کی وجہ سے جو ہے زیر آ رہا ہے. تو کون ہے میرے مددگار؟ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے. تو من جو ہے یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور یہ آپ نے سنا ہوگا، من ربو کا. تو ربو کا تمہارا رب، امن مطلب کون، تمہارا رب کون ہے. تو ایک تو اسماء الاستفہام میں بہت پاپولر ہے من، جس کا مطلب ہوتا ہے ہو، کون. اب دوسرا ہے ماں. تو ماں کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ماں جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب نو بھی ہوتا ہے. کب؟ جب یہ فعل کے ساتھ یوز ہوتا ہے شروع میں، جیسے ما فالتو، میں نے نہیں کیا. لیکن اگر یہ جو ہے یہ ڈیٹ کا معنی بھی دیتا ہے، واٹ کا معنی بھی دیتا ہے. اب فعل میں بھی اگر بیچ میں یوز ہوتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ جو کا معنی دیتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تکسبون، یعنی جو تم کماتے ہو، یعنی جو تم کام کرتے ہو. تو یہاں پہ یہ ما کا مطلب بھی کیا ہے، جو. تو اس طرح جو بیچ میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جو. اور وہ بیک گراؤنڈ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، کیا اور نہیں، تینوں. دیٹ، واٹ. تو دیکھیے ما ہاذا یہ یہاں پر ہے کیا، واٹ کے معنی میں. واٹ از دس، ما ہاذا یہ کیا ہے. ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے. یہ لیلۃ القدری یہ مضاف مضاف الیہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ما ہو گیا استفہام کے لیے آ رہا ہے، یعنی کوشچن جنریٹ کر رہا ہے. اور یہاں پہ پھر سمجھانے کے لیے اس کا جو نیگیٹو فارم ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے کہ آئی ڈڈ ناٹ ڈو، میں نے نہیں کیا، ما فالتو یہ نیگیٹو ہے، اور یہ انٹروگیٹو ہے، یہ دونوں جو. تو اس کا تینوں مطلب ہوتا ہے ماں کا جو ہے، اور یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو اس کو فی الحال بس اسی طرح سے سمجھے کہ ماں کا مطلب جو ہے یہ ہوتا ہے کیا اور جو. یہ جو میں نے بولا ابھی کہ جب یہ بیچ میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. اور پھر اس کے بعد جب ناؤن کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا جنرلی، جیسے القاریہ، ملقاریہ، کہ ٹھک ٹھکانے والی، نوک کرنے والی چیز کیا ہے جو نوک کر رہی ہے، ٹھک 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 کر رہی ہے، ملقاریہ.
یہ کیا ہے؟ اسی طرح سے لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ لیلۃ القدر مضاف مضاف الیہ ہے، کاکے کی قدر کی رات. یہ ہو گیا انٹروگیٹو، کہ مطلب قدر کی رات کیا ہے. جنرلی اگر سیدھے فارم میں پہلے یوز ہو جیسے ما فالتو، تو یہ اس فارمیٹ میں جب ورب کے ساتھ یا سینٹینس شروع ہو رہا ہو یہاں سے، تو اس کا مطلب یہ نیگیٹو ہوتا ہے. ما فالتو میں نے نہیں کیا، ما ضربتو میں نے نہیں مارا، اس طرح سے. اب اس کے بعد ہے آئینہ. آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، ویئر. یہ بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. تو آئینہ تسکن، تم کہاں رہتے ہو. سکن یسکن سکونن، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا. سکن اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو، رہنا. تو یہ مضارع کا سیکنڈ پرسن کا جو ہے تسکن، تم رہتے ہو، سیکنڈ پرسن کا یہ واحد ہے. اب یہی پوچھنا آئینہ، کہاں رہتے ہو. یہ ہو گیا ویئر ڈو یو لیو. تو یہ آئینہ جو ہے یہ بھی کیا ہے، یعنی فعل کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے اور جو ہے ناؤن کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے. مفر کا مطلب ہوتا ہے بھاگنے کی جگہ. کہاں بھاگو گے، آئین المفر، فرار کی جگہ کہاں ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا کچھ بھی بولے، آئین البیت، گھر کہاں ہے، یا آئین الکتاب، کتاب کہاں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے، فعل کے ساتھ بھی اور ناؤن کے اسم کے ساتھ بھی. اب کیفہ، کیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ، کیسے. کیفہ حالک یا کیف الحال، ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو. تو حالوں کا یہ آپ کو پتا ہے، کتابوں کا تمہاری کتاب، اور حالوں کا تمہارا حال، مطلب تمہاری کنڈیشن. یہ حالوں کا. اب یہ بھی کیفہ بھی کیا ہے، یہ فعل کے ساتھ بھی یوز ہو رہا ہے، اور اس کے کیفہ فعل ربک، الم تری کیفہ فعل ربک باصحاب الفیل. تو وہ تو ابھی الم تری وہاں تک ابھی نہیں پہنچے ہیں. تو الم تری کو چھوڑتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیف فعل ربک، تمہارے رب نے کیسے کیا. اب با کے بارے میں ہم نے کل پڑھا کہ با کا مطلب ہوتا ہے، کئی معنی ہوتا ہے. یہاں پر اس کے ساتھ کے معنی میں ہے. اصحاب الفیل ہو گیا مضاف مضاف الیہ. یہ با ہے تو یہ اب بعد والے کو زیر دیتا ہے، تو یہ ہو گیا بے اصحاب الفیل، مطلب ہاتھی. تو ہاتھی والے اصحاب، صاحب کی جمع اصحاب، صاحب جو ساتھ میں ہو.
اس کی جمع اصحاب، جیسے نور اس کی جمع انوار، یہ جو پیٹرن آپ نے پڑھا. تو یہ مضاف مضاف الیہ اصحاب الفیل، یہ مضاف مضاف الیہ ہوا، یہ مضاف میں زبر زیر پیش چینج ہوتا رہتا ہے، تو یہ باقی ویسے زیر آ گیا. تو کیف فعل ربک، کیسے تمہارے رب نے کیا اصحاب فیل والوں کے ساتھ، فیل والوں کے ساتھ. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ورب سے پہلے بھی یہ یوز ہو رہا ہے اور ناؤن سے پہلے بھی یوز ہو رہا ہے. اب اس کے بعد ایک ہے متا. متا کا مطلب ہوتا ہے کب، وین. اب یہاں پہ بھی ایک مثال ورب کی دی ہے اور ایک مثال دی ہے ناؤن کی. جیسے یہ ہے تو مصدر، لیکن یہ ہے کہ ناؤن کے طور پہ اس کو وہ ناؤن ہی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. متا تذهب، تم کب جاؤ گے. ذهب یذهب ذهابن، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو گو، جانا. متا تذهب، تم کب جاؤ گے، یہ سیکنڈ پرسن کا واحد ہے، مذکر. متا نصر اللہ، یعنی اذا جاء نصر اللہ. تو نصر اللہ، اللہ کی مدد، یہ مضاف مضاف الیہ بیچ میں ہے. دوسری جگہ پر متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب، مطلب وہ پورا بیک گراؤنڈ میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مدد کب، یعنی کب آئے گی. تو یہ ہے بیسیکلی کہ متا بھی کیا ہے کہ فعل سے پہلے بھی یوز ہوتا ہے اور ناؤن سے پہلے بھی یوز ہوتا ہے. یہ قرآن میں بیچ میں آیا ہے متا نصر اللہ. تو متا کا مطلب ہوتا ہے کب. ابھی اتنا سمجھے، بہت آگے جانے پر کنفیوژن پیدا ہوگا، اسی لیے بس یہ سمجھے کہ یہ فعل کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، ناؤن کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے اور ایسے یوز ہوتا ہے. کم، یہ کم کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ مچ، ہاؤ مینی، کتنا. کم روبیہ، کم اخن لک، تمہارے کتنے بھائی ہیں. یہ پا چونکہ عربک میں نہیں ہوتا تو پا کو با سے بدل دیتے ہیں. کم روبیہ، کم روبی. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، تو اندہ کا تمہارے پاس، تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے. کم روبیتن اندک، یہ آگے پڑھیں گے. اندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، اندہ کا تمہارے پاس. اور کاف ہم نے پڑھا کتابوں کا، اور لکا تو یہ لام جو ہے یہ بھی حروف جر میں سے ہے، جس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. ایک لام ہے زیر والا جو کل ہم لوگوں نے پڑھا، اور یہ ہے زبر والا. تو اس پر آگے ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ کیا ہے. فی الحال بس یہ سمجھے کہ یہ بھی کیا ہے. یہ ایک لام ہوتا ہے زیر والا اور ایک ہوتا ہے زبر والا. تو یہ ہے تو کم اخن. تو یہ کم کے بعد جو ورڈ آتا ہے، اگر وہ انٹروگیٹو ہے تو اس کے بعد پہ زبر آتا ہے، یہ زبر والی تنوین آتی ہے. تو یہ زبر والی جو تنوین آتی ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز انٹروگیٹ کی جا رہی ہے، پوچھا جا رہا ہے. چونکہ کم کا اور بھی کئی مطلب ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. ابھی چونکہ ہم اسماء الاستفہام پڑھ رہے ہیں، انٹروگیٹو ورڈز پڑھ رہے ہیں، جو شروع میں اس کا ٹائٹل تھا، تو ابھی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں بس. تو یہ جو انٹروگیٹو ہوتا ہے، اس کا یہ اسی آئی کا یعنی سمبل سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد والے ورڈ پہ کیا ہے.
دو زبر والی تنوین آتی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہاؤ مینی ہاؤ مچ، اگر یہ اس فارمیٹ میں آئے گا تو اسم کے ساتھ، تو مطلب ہوا کم اخلق تمہارے کتنے بھائی ہیں، کم روبیت عندک تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اب یہ دیکھیے سورہ کہف میں ہے کم لبستم، لبس یلبسو کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اسٹے کرنا۔ یہ سا سے ہے تو ہوتا ہے لبس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، اسٹے کرنا جس کو بولتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف میں کم لبس تم لوگ کتنا سوئے رہے، کتنا ٹھہرے رہے۔ یہ لبس تم یہ جمع مذکر حاضر سیکنڈ پرسن۔ تو کم لبستم افی کا مطلب ہوتا ہے میں، تو کم لبستم فی الارض مطلب تم زمین میں کتنا ٹھہرے، فی الارضی جو کل ہم لوگوں نے فی کے بارے میں پڑھا، تو یہ فعل سے پہلے بھی آ رہا ہے، تو فعل سے پہلے جو ہے یہ اسی کا معنی دیتا ہے ہاؤ مچ ہاؤ مینی کا۔ اب اس کے بعد ہے انا۔ تو انا کا مطلب ہوتا ہے جہاں، کہاں سے، کہاں، کس طرح، جب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہاؤ، وین، اف، فرام ویئر۔ تو انا یہ یا کے ساتھ ایسے ہی لکھا جاتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے انا اتیتا۔ تو اتیتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ورب ہے کون سا، واحد، اب مذکر ہے، سیکنڈ پرسن ہے، حاضر۔ وین ڈیڈ یو کم، تم کب آئے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ مریم میں ہے یا مریم، یا ہم نے پڑھا تھا منادا میں یا حرف جو ہے آتا ہے ندا کے لیے، پکارنے کے لیے، ایکسکلیمیشن۔ انا لکی، حاضہ مطلب یہ، انا لکی تمہارے پاس کہاں سے۔ یہ جو لکا تھا تو یہ لا، لی یا لکا جو ہے یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ چونکہ کتابوں کا، کتابوں کی، تو یہ کی چونکہ مریم سے خطاب کیا جا رہا ہے تو یہ مؤنث آیا کی، یہ تھا مذکر تو آیا کا۔ تو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتابوں کا، کتابوں کی، یہ کی مؤنث کے لیے، کا مذکر کے لیے۔ تو یہ لکی مطلب تمہارے لیے، تمہارے پاس، یا تمہارے لیے یہ کہاں سے آتا ہے، یعنی جو بغیر سیزن کے جو پھل دیکھا انہوں نے، حضرت زکریا نے تو پوچھا کہ انا لکی حاضہ، تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں انا یہ بھی آیا کس کے ساتھ، فعل سے پہلے آیا اور پھر اس کے بعد یہ بیچ میں آیا، یعنی یہاں پہ ورب نہیں ہے، تو گویا کہ یہ فعل کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے اور اسم اور پروناؤن کے ساتھ بھی یہ یوز ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ ابھی صرف بیسک معنی بتایا جا رہا ہے کہ انا کا یہ مطلب جاننا ہے اور اس کا چھوٹا سا ابھی یوز دیکھنا ہے۔
تو جتنا اس میں دو مثال دیا گیا بس اسی دو مثال کو ابھی سمجھیے. اور دو مثال میں جو ہے یہ دو مثال کم سے کم ازبر ہونا چاہیے یا پتا ہونا چاہیے کہ ان دونوں کا یہ مطلب ہے. تو انا کا یہ مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انا کا مطلب ہوتا ہے جہاں، کہاں سے، کہاں، کس طرح. یہ مطلب اس میں. اب اس کے بعد ہے لیما. اس کو دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، یعنی الف کے ساتھ بھی یہ جو لکھا ہوا ہے لیما، اور یہ چونکہ قرآن میں یہ بغیر الف کے ساتھ بھی یوز ہوا ہے تو یہ لیما. تو لیما کا مطلب ہوتا ہے وائی، کیوں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، لیما تنصر الظالم. تنصر یہ پھر آیا، یہ سیکنڈ پرسن ہے اور واحد ہے مذکر کا. تم ظالم کی مدد کیوں کرتے ہو. تنصر تم مدد کرتے ہو. کس کی؟ تو ظالم کی. یہ آبجیکٹ ہے، ظالم مفعول ہے، آبجیکٹ جس کی وجہ سے اس پہ زبر آ رہا ہے. اور اس کا جو وہ سبجیکٹ ہے وہ سیکنڈ پرسن میں سبجیکٹ اندر ہی ہوتا ہے. وہ جو سیکنڈ پرسن ہے وہی سبجیکٹ ہے. جو تم اس میں امبلٹ ہے وہی جو ہے اس کا کیا ہے، سبجیکٹ ہے، فاعل ہے. اور یہ جو ہے زبر جس پہ آ رہا ہے یہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. تو لما تنصر الظالم، کیوں. لما کیوں تم مدد کرتے ہو کس کی، ظالم کی. اب یہ قرآن میں ہے سورۃ صف میں، لما تقولون ما لا تفعلون. تو دیکھیے لما مطلب کیوں، تقولون تم کہتے ہو، لما تقولون تم کیوں کہتے ہو. اب یہ ما ہو گیا جو ابھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بیچ میں ما آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. لما تقولون ما لا تفعلون تم نہیں کرتے ہو. لا ہم نے بتایا تھا کہ یہ انٹروگیٹو ہوتا ہے، نہیں کا معنی دیتا، یہ سوری نیگیٹو ہوتا ہے یہ، اور جنرلی مضارع سے پہلے یوز ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا تفعلون سیکنڈ پرسن حاضر جمع مذکر، تم نہیں کرتے ہو. اب جو آ گیا تو جو تم نہیں کرتے ہو وہ کیوں کہتے ہو. تو اب اس کا یعنی ایک، تو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو یہ چونکہ جمع ہے تو تم لوگ گویا کہ تم لوگ وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تم کیوں بولتے ہو جو تم لوگ نہیں کرتے ہو وہ کیوں بولتے ہو. یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ الصف میں. اب اس کے بعد ہے کیا، لماذا. لماذا یہ تھوڑا کم یوز ہوتا ہے، لما زیادہ یوز ہوتا ہے. تو لماذا کا مطلب بھی ہوتا ہے وائی، لیکن اس میں یعنی وائی اور فار واٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں، کس وجہ سے، کس لیے. یہ سارے مفہوم بھی اس میں ایڈ ہوتے ہیں. تو لماذا کس ریزن سے، یعنی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ سارے اس میں ہوتا ہے. لماذا ضربتا تم نے کیوں مارا، کس کو، زید کو. تو زید آبجیکٹ ہو گیا، آبجیکٹ پہ ہمیشہ زبر آئے گا یا زبر والی تنوین آئے گی. تو لماذا ہو گیا کیوں، ضربتا یہ ہو گیا فعل پلس فاعل اسی میں ہے. چونکہ سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یہ اس میں فعل فاعل دونوں ہوتا ہے. وہی صرف تھرڈ پرسن میں کیا ہے، وہ فعل کو وہ فاعل آگے آتا ہے. چونکہ یہ تم نے مارا تو جو تم ہے وہی فاعل ہے. تو عربک کا یہ سسٹم ہے کہ اس میں سیکنڈ پرسن میں فرسٹ پرسن میں فعل فاعل دونوں انبلٹ ہوتا ہے.
فی الحال اتنا ہی سمجھیے. فیل پلس فائل امبلٹ ہوگا کس میں؟ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن میں اور فرسٹ پرسن میں، یعنی حاضر میں اور متکلم میں. اب وہی میں نے کہا تھا کہ اس میں جو شروع میں پروناؤن 14 ایز اٹ از امبلٹ ہو جاتا ہے تو وہ گویا کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ چونکہ تم کا مطلب ہے تو انتا یا پھر اس بیک گراؤنڈ میں جو ہے. لیکن یہ کہ خلاصہ یہ کہ فیل فائل سیکنڈ پرسن میں اور فرسٹ پرسن میں وہ اسی میں ہوتا ہے. فیل فائل وہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد دوسری مثال دیکھیے، لماذا تقتلون، قتل یقتلو قتالا، قتل یقتل قتلا، قتل کرنا، قتالا نہیں، قتالا تو دوسرے کا وہ ہے. تو تم لوگ کیوں قتل کرتے ہو؟ کس کو؟ نبی کی جمع انبیاء اللہ، یہ ہو گیا آبجیکٹ، اللہ کے انبیاء کو. اب مضاف مضاف الیہ، آبجیکٹ مضاف مضاف الیہ کے فارم میں ہے. تو مضاف کو جیسا کہ میں نے بتایا زبر زیر پیش کنڈیشن کے لحاظ سے آئے گا، لیکن مضاف الیہ کو ہمیشہ زیر آئے گا. تو لماذا تقتلون، تم لوگ کیوں قتل کرتے ہو، آبجیکٹ اللہ کے انبیاء کو. تو یہ جو ہے ہو گیا لماذا. اب ہے ماذا. اس ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا. اس کا بس یہی مطلب ہوتا ہے کیا. واٹ ڈو یو ڈو، ماذا تفعل، یہ فرسٹ پرسن، سوری فرسٹ پرسن کہہ رہے سیکنڈ پرسن واحد مذکر. اب دوسری مثال میں ہے، یہ مثال آ گئی ہے چونکہ قرآن سے مثال اصل میں ماذا کا لفظ جو ہے یہیں پہ یوز ہوا ہے اور بھی کئی جگہ ہے. تو یہ انزلہ تو مزید فی کا ورب ہے، اتارنا، جو ہم آگے پڑھیں گے تو اس کو چھوڑیے. ربکم ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا اتارا ہے، کیا نازل کیا ہے. تو یہ ہو گیا ماذا کیا. اب اس کے بعد ہے ایو. ایو کا مطلب ہوتا ہے کون سا. یہ ایو جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. ایو شیئن، کون سی چیز. تو یہ ایو جو ہے اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. یہ اسی فارمیٹ میں ایو مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. وچ، کون سا. تو ایو شیئن اکبر، کون سی چیز سب سے بڑی ہے. ایک قرآن میں ہے اب فریق. اب اس کو ڈوئل جو ہم لوگ بنائیں گے تو یہ ہو جائے گا فریقانی، اب فریقین. احق، زیادہ حقدار ہے. یہ فارمیٹ بھی آگے حق کو کون سا فارمیٹ ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک قرآن کی مثال کی وجہ سے یہاں پہ بیان کر دیا. اس کو بس یہ ایو کو دیکھیے کہ ایو الفریقین یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہے، اور ڈوئل کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے، پلورل کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے، سنگولر کے ساتھ بھی یوز ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد ہے ایانا. ایانا کا مطلب ہوتا ہے کب. یسالونا کا میں نے بتایا تھا پہلے کہ یہ یسالونا تم لوگ سوال کرتے ہو. یسالونا یعنی جمع
غائب مذکر. یسألونہ کا وہ لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. ان کے بارے میں کل ہم لوگوں نے پڑھا اباؤٹ عن الساعہ. تو قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کیا ایانا کب. اب مرسا کا مطلب جو ہے کہ اس کو فی الحال اب یہ ایک فارمیٹ ہے لیکن اس کا معنی کیا ہے آنا، یعنی اس کی آمد کب ہے. تو ایانا کب، مرساہا اس کی آمد. یہ الساعہ کیا ہے مؤنث ہے تو اس کے بارے میں چونکہ پوچھا جا رہا ہے تو مرساہا اس کا ارائیول کب ہے، وہ کب آ رہی ہے. تو مرسا مطلب ابھی فی الحال سمجھیے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ارائیول آنا. تو ایانا مرساہا اس کی آمد. اس کون ہے، ہاں کون ہے، یہ الساعہ. یہ چونکہ مؤنث ہے تو اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اچھا یہ جو ہاں ہے یہ ابھی بات اس سے ریلیٹڈ چل رہی ہے تو وہی وہ کب، اس کا ارائیول کب ہے. تو ایان مرساہا اس کا ارائیول کب ہے. یہ لوگ وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے انساء قیامت کے بارے میں. ایانا کب، مرساہا اس کا ارائیول کب، یعنی یہ اس کا ارائیول کب ہے. پھر یہ ایان یوم القیامہ کب ہے قیامت کا دن. یہ تو جو کہ اس ٹائم میں بھی ظاہر ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ویسے ہی ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ہے یہ ایک بیان کیا جا رہا ہے. تو یوم القیامہ قیامت کا دن، مضاف مضاف الیہ، ایانا کب، قیامت کا دن کب ہے. تو یہ ہو گیا کب. ایانا کا مطلب کب. یہ سب دیکھ رہے کیا انٹروگیٹو ہے، مطلب کوشچن کیا جا رہا ہے کہ کب ہے. یہ یہاں پہ جو ہے انٹروگیٹو تو نہیں ہے لیکن چونکہ یہاں پہ اس کو بیان کر دیا گیا ہے، یا کبھی انٹروگیٹو میں بھی یوز ہوتا ہے. یہ کوشچن کرتے ہیں تو اس کا آنسر دیتے ہیں. ہونا کا ہونا اور ہاں ہونا یہاں، ان سب کا مطلب ہوتا ہے یہاں. تو یہ ہاں ہونا مطلب یہاں. یہ اس پر ابھی آگے یہ ڈسکس کیا گیا ہے. تو ابھی بس جو ہے یہ سمجھیے کہ ہونا ہاں ہونا کا مطلب ہوتا ہے یہاں. اب قائدون مطلب بیٹھنے والے، یعنی یہ جمع سالم جیسے ناصر، اس میں واو نون لگا دیجئے تو ہو گیا الجمع السالم ناصرون. یہ ہو گیا قائد بیٹھنے والے، اب اس میں واو نون لگا دیجئے تو ہو گیا قائدون. تو یہ وہی ہے انا، یہ مطلب یہ ہے اس انا کا مطلب ہوتا ہے ہم، الف کے ساتھ. تو انا ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہودیوں نے بولا تھا حضرت موسیٰ سے کہ ہم یہیں بیٹھے. یہ حروف بھی کیا ہے حقیقت کے لحاظ سے معاون حروف ہے، یعنی سپورٹنگ ورڈز ہیں، لیکن گرامر کی اصطلاح میں ان کو بولتے ہیں اسماء الاستفہام، انٹروگیٹو پروناؤنس کہا جاتا ہے. ان میں سے بعض اسم سے پہلے آتے ہیں، بعض فعل سے پہلے آتے ہیں، بعض حروف اور بعض حروف اسم فعل دونوں سے پہلے آتے ہیں، جیسا کہ مثال میں ہم لوگوں نے دیکھا. تو یہ فی الحال کے لیے کیا ہے کہ اس کو بس جتنا لکھا ہوا ہے دو مثال دی ہوئی ہے، یہ دو مثال کو جو ہے آپ لوگ ازبر کیجئے اور اس کا میننگ پتا ہے تو گویا کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کہیں پر بھی آئے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا معنی ہے اس کا. اور اس سے ریلیٹڈ یہاں پہ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ
تمرین بھی دی گئی ہے، تو اس تمرین کو کرنے سے اور کلیئرٹی آئے گی، چونکہ اسی دائرے میں تمرین ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، آپ پوچھیے۔ جی تمرین نمبر 14 کا نا موت سے والا بتا دیجیے کیا ہوگا عربک۔ تمرین نمبر 14 موت سے، من الموت، موت سے، من الموت الی الحیات، موت سے زندگی کی طرف۔ جی ان نہیں ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، ان نہیں آئے گا۔ ان ہو جائے گا کہ مطلب موت کے بارے میں، عن الموت، یسألونک عن الموت، یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں موت کے بارے میں۔ یہ نہ خواب کے بارے میں، تو یہ ہوگا عن الرؤیا، یہ جو رؤیا ہے خواب، تو یہ ہوگا عن الرؤیا۔ یہ خواب کے بارے میں۔ الی اللہ، اللہ کی طرف، فی الحقیقہ، حقیقت میں، دین کے لیے، للدین۔ اور کوئی کوشچن؟ اس میں متا صرف فیوچر کا میننگ دے گا کیا؟ متا تذہبو، تم کب جاؤ گے، یا تم کب جاتے ہو، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ ہاں نہیں، یہ کب کا آئے گا؟ اب جاتے ہو، گئے، کب گئے، یہ سب، یہ تو ورب کا تعلق ہے اس سے، یعنی تم کب جاؤ گے، یا تم کب گئے وہاں، یا تم کب آؤ گے۔ اچھا، مطلب اگر یہ پوچھنا ہو کہ تم اسکول کب جاتے ہو، ہاں، تو ابھی چونکہ آپ نے جو پریزنٹ پڑھا ہے نا، ہاں ہاں، ورب کا جو ہے پاسٹ اور پریزنٹ پراپر پڑھا ہے، تو اس کو اسی میں ریگولیٹ کیجئے۔ اچھا، اوکے اوکے، ہاں، یعنی ابھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم کب گئے، تو آپ تو کب گئے، تو ذہبت، تم گئے، متا ذہبت، تم کب گئے۔ اوکے، ہاں، تو یہ پاسٹ میں کر سکتے ہیں۔ اب فیوچر، وہ تم کب جاؤ گے، تو وہ چونکہ کبھی کبھی مضارع کو پریزنٹ کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں، تو اس کو یہ بھی مانا جاتا ہے کہ تم کب جاؤ گے، متا تذہب۔ اوکے، حرف جر کے بعد جو بھی ورڈ آتا ہے اس پہ الف لام رہے گا کیا ہمیشہ؟ نہیں، یعنی وہ کنڈیشنل ہے، اگر ضرورت ہے تو الف لام رہے گا، بٹ اگر جیسے مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں اگر ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اس میں مضاف پہ الف لام نہیں آتا ہے، تو نہیں آئے گا۔ جیسے فی بیت اللہ، اللہ کے گھر میں، تو اب یہ ظاہر ہے کہ تو جہاں پہ ضرورت ہے وہ رہے گا، اگر نہیں ضرورت ہے تو نہیں رہے گا، بٹ ان جنرل رہتا ہے، لیکن اگر کوئی نیم ہے یا وہاں پہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو نہیں رہے گا۔ مطلب فی مسجد نبی یہ بولیں گے۔ فی مسجد النبی،
تو یہ جو ہے دونوں فارمیٹ میں یوز ہوتا ہے. المرکب التوصیفی میں یوز ہوگا المسجد النبوی، تو اس کا مطلب ہوگا نبوی، مسجد نبوی. اور فی مسجد النبی، یہ دونوں مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں بھی یوز ہوتا ہے. تو اگر تو وہ نبی نہیں، نبوی یوز ہوگا فی المسجد النبوی. وہ المرکب التوصیفی کے فارمیٹ میں، اور یہ مضاف مضاف الیہ کے فارمیٹ میں یوز ہوگا. جی شکریہ. اور کوشچن؟ اور ماں کا اس میں فعل کے ساتھ ہمیشہ نگیٹو کا ہی ہے، جیسے کہ ما تفعلو، تم کیا کرتے ہو، ایسا یہ مطلب نکل سکتا ہے نہیں کہ تم کچھ نہیں کرتے ہو؟ نہیں نکل سکتا ہے، بیک گراؤنڈ سے نکلے گا ما تفعل. یعنی اس کے لیے اگر نو کہہ رہے ہیں تو ان جنرل مضارع کے ساتھ لا یوز ہوتا ہے. یعنی نارمل قاعدہ یہ ہے کہ مضارع کو اگر نیگیٹو بنانا ہے تو اس کے ساتھ لا یوز کرتے ہیں، اور ما جو ہے ماضی کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ ان جنرل یہی ہے. اچھا اوکے. ہاں. اور کوئی کوشچن؟